بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس بہت ظالم تھی۔ روز سردی میں گھر سے باہر نکالتی تو میں بیری کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر روتی۔ ایک دن روتے روتے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کبھی کبھی کچھ کر بھی لیتا ہے، لیکن انسان کبھی بھی اپنی قسمت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہوتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور اس کا ساتھ دے دیتی ہے، اور کبھی کبھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن انسان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر انسان میں صبر ہو تو وہ بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، چاہے وہ پھر کسی کا ظلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہو کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس پر بہت سے ظلم بھی ڈھائے جاتے ہیں، جسے وہ کچھ بھی کہے بغیر برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن ہر گھر میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بہوؤں کو بیٹیوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں اور کچھ ان کو اپنی نوکرانی سمجھ لیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، جسے میں آج تک بھولا نہیں پائی۔ میرا نام نور ہے، لیکن سب مجھے نوری کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں پر انسان کی عزت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، جسے پانے میں انسان کو صدیاں لگ جاتی ہیں اور کھونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے اور ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تنخواہ سے مہینہ بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ وہ ایک عزت دار انسان تھے اور ہمیشہ حلال کمایا تھا، کبھی بھی حرام نہیں کمایا تھا۔ وہ کہتے تھے ایک ٹائم کا کھانا کم کھا لو لیکن حلال کا کھاؤ۔ میری امی ایک گھریلو عورت تھیں اور صرف گھر میں ہی رہتی تھیں۔ وہ بہت پرہیزگار خاتون تھیں اور ہم صرف 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ہم ہی اپنے والدین کا سہارا تھیں۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جس کی میرے خالہ زاد کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کا شوہر زیادہ امیر تو نہیں تھا، مگر حلال کمائی اور سکون کی فراوانی تھی، تبھی وہ مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ پیشے سے اس کا شوہر ایک جنرل سٹور میں سیلز مین تھا۔ اس کے بعد میں تھی۔ میری عمر 24 سال تھی۔ میں نے ایف اے کیا تھا، اور وہ بھی پرائیویٹ پیپر دے کر، کیونکہ کسی کالج میں جا کر پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن 9ویں کلاس کی طالب علم تھی، جبکہ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری ماں اور میں گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی، جس سے زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت پیسے بن جاتے تھے، جو چھوٹی بہن کی پڑھائی پر خرچ ہو جاتے تھے۔ وہ کافی ذہین تھی اور اس سے ہمیں کافی امیدیں تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ ہی میری تعلیم زیادہ تھی، نہ ہی اتنی تعلیم میں کوئی اچھی نوکری مجھے مل سکتی تھی جس سے مجھے اچھی نوکری مل پاتی۔ لیکن پھر بھی میں نے سلائی کڑھائی کرنا شروع کر دی تھی تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ رقم حاصل ہو سکے۔ گھر کے کام کاج میری ماں نپٹا لیتی تھی، جبکہ سلائی کڑھائی کا کام میں کر لیتی تھی۔ میں 30 سال کی ہوئی تو میری ماں اور باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رشتہ داروں میں میرا ہم عمر کوئی تھا ہی نہیں، اور جو تھے ان کے گھر والے میرے لیے نہیں مانتے تھے کہ ہماری مالی حالت سے سب رشتہ دار ہی واقف تھے۔ ایسے میں سب کو لگتا تھا کہ یہاں سے جہیز نہیں ملے گا۔ تب کوئی میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بیاہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے والے شادی کے وقت منہ بھر بھر کے جہیز مانگتے، اور ہماری مالی حیثیت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم لڑکے والوں کو ان کا منہ مانگا جہیز دے سکیں۔ میری بڑی بہن بیاہ کر خالہ کے گھر گئی تھی، تبھی ہم لوگوں کا احساس کرتے میری خالہ یا اس کے گھر والوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ لیکن ہر کوئی اچھا بھی نہیں ہوتا۔ جہیز مانگ کر بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی لڑکی کو دینا ہے تو اپنی لڑکی کو دینے میں کیا مذائقہ۔ اسی سب کی وجہ سے میرے ماں باپ کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے جنہیں جہیز نہ دینا پڑتا۔ کرتے کرتے یوں ہی سال گزر گیا۔ اس 1 سال کے دوران کئی لوگ ہمارے گھر آئے، اپنی خاطر کروائی، مجھے پسند کیا اور رشتہ بھی پکا کر دیا۔ لیکن اس سب کے بعد جب بات لین دین کی آتی تو وہ یہ جان کر نیا نیا بنا رشتہ ختم کر دیتے کہ ہمارے ہاں سے جہیز نہیں ملے گا۔ اس 1 سال میں مکمل دل برداشتہ ہو گئی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور اب تو میں نے شادی کا خیال بھی دل سے نکال دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاتی کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، بلکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی، لیکن وہ یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتے کہ آج نہیں تو کل شادی تو ہوگی، اور ویسے بھی وہ ایک لڑکی کو ساری زندگی کے لیے گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔
کہ آج نہیں تو کل اسے اپنے گھر رخصت ہونا ہی تھا، کہ یہ نام نہاد معاشرہ ان کی مدد تو نہ کرتا مگر اس بات پر ان پہ فکر ضرور کستا کہ بیٹی کو کمائی کروانے کے لیے گھر بٹھا لیا ہے، اور میرے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ 1 سال بعد میرے ماں باپ کی دعائیں رنگ لائیں اور میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ وہ کون تھا کون نہیں میں نہیں جانتی تھی، مگر میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ کافی سلجھا ہوا لڑکا تھا اور کسی دوسرے شہر میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ گھر میں صرف وہ اور اس کی بیوہ ماں ہی ہوتے تھے، بھائی بہن کوئی بھی نہیں تھا، اور باپ بھی عرصہ ہوا وفات پا چکا تھا۔ رشتہ مانگنے وہ لڑکا اور اس کی ماں آئے تھے۔ اس کی ماں کافی نک چڑھی تھی، مگر میرے گھر والوں کو یہ رشتہ بے حد پسند آیا تھا، اور انہوں نے فوراً سے بیشتر رشتے کے لیے حامی بھر کر میرا اس لڑکے سے رشتہ پکا کر دیا تھا، جس کا نام اصغر تھا۔ دکھنے میں وہ کافی سلجھا ہوا لگا تھا، گندمی رنگت، دراز قد اور سلجھی ہوئی شخصیت کے ساتھ وہ 25 یا شاید 26 سال کا لڑکا تھا۔ مجھے بھی وہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، اور جب میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مثبت جواب ہی دیا تھا۔ میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بے حد خوش تھی، اور وہ خواب جو مر گئے تھے دوبارہ زندہ ہونے لگے کہ میری شادی ہوگی اور میں پیا گھر چلی جاؤں گی۔ اصغر کی ماں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح منگنی کی رسم تو نہ کی تھی، لیکن نکاح کی تاریخ طے کر دی، جس پر میرے گھر والے بھی راضی تھے، کیونکہ وہ بھی جلد از جلد میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اصغر نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے گھر میں سب کچھ ہے، مزید کی ضرورت نہیں، لیکن میرے گھر والے میری ضروریات کی اشیاء لازمی خرید رہے تھے تاکہ مجھے پہننے اوڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ دن کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور پھر نکاح کا دن آ گیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا طے تھا، اور میں بھی سرخ رنگ کا غرارہ زیب تن کیے روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی۔ نکاح میں قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا، اور اصغر بھی اپنے ساتھ چیدہ چیدہ لوگ ہی لے کر آیا تھا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، میری اور اصغر کی چند ایک تصویریں بنائی گئیں، اور پھر میں اپنے ماں باپ اور بہن کی جدائی میں روتی ہوئی اصغر کی سنگت رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ مجھے سیدھا اصغر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری سانس کچھ اکھڑی اکھڑی سی ہے، لیکن میں ان کے رویے کو ان کی تھکن پر محمول کر کے مطمئن ہو گئی۔ شادی کی رات ہی اصغر نے مجھ پر اپنی پسندیدگی واضح کر دی تھی، اور بتایا تھا کہ اس نے مجھے کسی دکان پر دیکھا تھا اور وہیں سے میرا پیچھا کرتے میرے گھر تک اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ یہی نہیں، اس کے بعد اس نے میرے گھر والوں کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کر لیا تھا، جس کے بعد اس نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ جہاں یہ سب سن کر میں بے حد خوش ہوئی تھی کہ کوئی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، وہیں اصغر کی اگلی بات سن کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی، جو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ جاننے کے بعد اس کی ماں یعنی کہ میری ساس اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اصغر کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، جو اصغر سے 2 سال بڑی تھی، مگر اصغر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی کئی دن تک اس کے درمیان سرد جنگ جاری رہی تھی، لیکن پھر اصغر اپنی ماں سے ناراض ہو کر دوسرے شہر چلا گیا جہاں اس کی دکان تھی، اور 1 مہینہ تک ناراضگی کے اظہار کے طور پر واپس نہیں آیا۔ تو اس کی ماں کا دل نرم پڑ گیا اور وہ اس کی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور یوں میری اور اصغر کی شادی ہو گئی۔ اصغر نے مزید کہا کہ اب مجھے ہی اس کی ماں کا دل جیتنا ہے اور کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی، جس پر میں نے زور و شور سے سر ہلا دیا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ میری ساس کے اکھڑے رویے کے پیچھے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ شادی کے بعد 1 ہفتے تک اصغر گھر میں ہی رہا، اور اس 1 ہفتے میں ہی میں نے اپنی ساس کے آرام کے خیال میں گھر کا نظام سنبھال لیا تھا تاکہ اس کا دل جیت سکوں۔ اصغر میرے رویے سے بے حد خوش تھا، جس سے میں بھی مطمئن تھی۔ اس 1 ہفتے میں میری ساس کا رویہ مجھ سے نارمل ہی رہا تھا، اور وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن مجھے اس کی نرمی میں مصنوعی پن محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ زبردستی مجھ سے پیار جتا رہی ہو۔ میں نے اس بارے میں اصغر سے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہوں۔ میں بس چپ رہ گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اصغر دوسرے شہر جا چکا تھا تاکہ دکان کا زیادہ حرج نہ ہو۔ میں نے اصغر سے کہا تھا کہ وہ اپنی دکان اسی شہر میں منتقل کر لے تاکہ وہ روز شام کو اپنے گھر واپس آ سکے، جس پر اصغر نے حامی تو بھر لی تھی، مگر یہ بھی کہا تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ وقت لگے گا، جس پر میں چپ رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری ساس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میری ساس بے حد ظالم تھی، جو میرے ہر کام میں نقص نکالا کرتی تھی۔ میں جو بھی کام کرتی اسے پسند نہ آتا، اور وہ مجھے تانے مارتی رہتی
کبھی کبھار مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا تو مجھے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور اس سردی کے موسم میں وہ مجھے مختلف سزائیں دیا کرتی تھی۔ میں اصغر سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری ظالم ساس نے مجھ سے میرا فون چھین لیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے ملنے آتے تو میں اپنی ساس کی وجہ سے چپ رہتی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ پہلے ہی پریشان رہتے تھے۔ اس دن غلطی سے مجھ سے میری ساس کے ٹی سیٹ کا ایک کپ ٹوٹ گیا، جس کی سزا کے طور پر اس نے شام کے وقت مجھے سخت سردی میں گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اس کی بے حد ترلے منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، نہ ہی دروازہ کھولا۔ ہمسایوں کے گھر بھی دور دور تھے، تبھی اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ گھر کے سامنے ایک بیری کا درخت تھا۔ تھک ہار کر میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ عشاء کی نماز کے وقت میری ساس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بلایا اور میں اندر جا کر گرم بستر میں گھس گئی۔ اب یہ صرف آج کی بات نہیں تھی، آنے والے ہر دن میں میری ساس میرے کام میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتی اور روز سخت سردی کے موسم میں میری کوئی بات سنے بغیر مجھے گھر سے باہر نکال دیتی اور میں بے بس ہو کر بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی رہتی۔ اصغر کا فون آتا تو میری ساس مجھ سے بات کروائے بغیر فون بند کر دیتی۔ اصغر کو اس نے یہی بتایا تھا کہ میرا فون خراب ہو چکا ہے۔ کئی دفعہ میں نے اپنی ساس کا فون چوری کر کے اصغر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہر دفعہ میری ساس کو پتہ چل جاتا اور وہ مجھے سزا دیتی۔ آج پھر ایسا ہی ہوا۔ مجھ سے سالن میں نمک تیز ہو گیا، جس پر میری ساس نے مجھے بے نقط کی سنائی اور گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے اندر آنے دے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے خود ہی چھپ کر سالن میں نمک تیز کیا ہے تاکہ مجھے سزا دے سکے۔ میں روتے روتے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور پھر سخت سردی میں ٹھٹھرتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ سخت سردی سے ٹھٹھرتے میرا جسم سد پتھریلا ہوتا جا رہا تھا، لیکن نیند مجھ پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ نہ جانے رات کے کس وقت میری آنکھ کھلی تھی، لیکن آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی، کیونکہ میرے سامنے ہی ایک بڑا سا بلا بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں ہرے رنگ کی تھیں اور وہ آنکھیں بے حد چمک رہی تھیں کہ ان سے ہری روشنی سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنے سرد جسم کو سنبھالتے پیچھے کو کھسکی۔ وہ بلا بغور مجھے دیکھتا جا رہا تھا، جس سے مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس بلے نے مجھ پر چھلانگ لگائی تو میں زور زور سے چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی جانب بھاگی۔ سد شکر دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میں اندر جانے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر سانس لیا اور پھر دروازہ لاک کر لیا۔ مجھے ابھی بھی اس بلے کی ہری چمکدار آنکھیں اپنے وجود پر گڑھی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں تیزی سے کمبل میں دبکتی سو گئی۔ اگلی صبح میری ساس کے چہرے پر میرے ساتھ کیے ہوئے سلوک پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے بد دل ہو کر گھر کے کام نپٹانے شروع کر دیے۔ ابھی میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ اچانک باہر سے مجھے چیخو پکار سنائی دینے لگی، اور وہ چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ میری ساس کی تھیں۔ میں سارے کام چھوڑ کر فکر مندی سے باہر کو لپکی تو باہر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے ہی وہی رات والا کالا بلہ میری ساتھ سے چپکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دانت میری ساس کے کندھے میں گاڑ رکھے تھے، جبکہ میری ساس کے چہرے کو اپنے پنجوں سے نوچ رکھا تھا۔ میری ساس مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ تبھی میں تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس بلے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بلے نے غرا کر میری طرف دیکھا اور ایک پھر جھٹکے سے میری ساس سے الگ ہوا اور دیوار پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ میری ساس کا پورا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا جن سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ کندھے سے بھی گوشت ادھڑا ہوا تھا جس سے خون بہہ کر میری ساس کی قمیض کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ایمبولینس کو بلایا اور ایمبولینس کے آنے تک اپنی ساس کا خون صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چیختی چلاتی مجھے ہی کو کوستے جا رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور میں اس سب میں اپنا قصور ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوئی ایمبولینس کے آنے پر اپنی ساس کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہاں میری ساس کے چہرے کی مرہم پٹی کی گئی تھی اور کندھے پر زخم پر ٹانکے لگے تھے۔ انفیکشن کا ٹیکہ لگوا کر ہم رات کو گھر پہنچے تھے اور میری ساس دوائیاں کھا کر سو گئی تھی۔ وہ رات میری سکون سے گزری تھی کہ مجھے کسی نے گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، کہ جو نکالتی تھی وہ خود زخمی پڑی ہوئی تھی اور نہ ہی مجھ پر ظلم کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے ذہن سے ساس کا فون چرا کر اصغر کو فون کرنا ہی نکل گیا تھا۔ اپنی ساس کی تیمارداری میں ایسی مصروف ہوئی کہ اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ اگلے دن میں نے ساس کو ناشتہ کروا کر دوائی دی اور معمول کے کام نپٹانے لگی۔ دوپہر کے وقت میں نے کھانا بنایا اور کھانا ٹرے میں رکھ کر ساس کو کھلانے کے لیے لے گئی، مگر مجھے دیکھتے ہی
جیسے میری ساس کا دبا ہوا غصہ امڈ آیا اور وہ مجھے سخت سست سنانے لگی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم باہر کا دروازہ بند رکھتی تو وہ بلّا اندر نہ آتا، نہ ہی مجھے نقصان پہنچاتا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ ایک تو میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، اوپر سے وہ سارا الزام ہی مجھ پر ڈال رہی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو صفائی دینا چاہی تو وہ زخمی حالت میں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے مارنے لگی۔ میں اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکی اور مار کھا کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نہ جانے کب تک روتی رہی اور پھر روتے روتے ہی سو گئی۔ نہ جانے میں کب تک سوئی رہتی۔ میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی تھی۔ باہر پہلے کی طرح چیخو پکار جاری تھی، جو کہ میری ساس کی ہی تھی۔ میرا خوابیدہ دماغ جب جاگا اور آوازوں کو پہچانا تو میں تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شور اور چیخو پکار اب بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں تیزی سے باہر آئی، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ ہاں، مگر شور میری ساس کے کمرے سے آ رہا تھا۔ میں تیزی سے اندر پہنچی تو اندر وہی بلّا میری ساس پر حملہ کر رہا تھا جس نے پہلے میری ساس کو زخمی کیا تھا۔ اس کی خوفناک آنکھیں اور غراتا وجود دیکھ کر میں اپنی ساس کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس نے مجھے دیکھ کر میری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں زور سے چیخ کر پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر تبھی وہ بلّا میرے قریب آیا اور میری ہتھیلیاں چاٹنے لگا۔ میں نے خوف سے اسے دور دھکیلا تو وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کے جاتے ہی اپنی خوفزدہ اور کانپتی ساس کو بستر پر لٹایا اور اسے تسلی دینے سونے کی ہدایت کرنے لگی۔ پھر اس کے سونے کے بعد اچھی طرح دروازہ اور کھڑکی بند کی اور پھر باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس بلے اور اس کے رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی، جو مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ میں یہی سوچتی سوچتی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب ناگوار سی بو میرے ناک سے ٹکرائی، بالکل ایسے جیسے کسی جلی ہوئی چیز کی بو ہو۔ میں نے ناگواری سے سر دائیں بائیں پٹخا، مگر یہ بو کم نہیں ہوئی، مگر اس بو کے ساتھ ساتھ ہی کمرے میں تیز و تند ہوا چلنے لگی، جیسے طوفان آیا ہو۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کمرے کی سبھی چیزیں ادھر ادھر گرنے لگیں۔ کھڑکی کے دروازے آپس میں بجنے لگے اور عجیب سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے لگے۔ اس شور سے اکتا کر میں نے آنکھیں کھول کر کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے کی ہر چیز درہم برہم ہو چکی تھی، جبکہ اچانک سے کمرے میں حبس اور تپش سی بڑھنے لگی، جس سے میرے جسم پر پسینہ امڑنے لگا۔ میں کچھ خوف زدہ سی ہوئی، کیونکہ ہوا کے باوجود گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی میں اسی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی جب مجھے اپنے بے حد قریب غراہٹیں گونجتی محسوس ہوئیں۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ کر سانس تک روک گئی۔ وہ غراہٹیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ مجھے اپنی گردن پر کسی کے سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، وہ میری گردن کو جھلسائے دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ آہستہ اپنا رخ دائیں جانب موڑ کر دیکھا تو پورا کمرہ میری چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ میرے سامنے ایک بے حد کری سی شکل والا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بلکہ وہ آدمی نہیں تھا، کوئی عجیب سی مخلوق تھی جس کے لمبے سینگ اس کے سر پر سیدھے کھڑے تھے، لمبے لمبے دانت باہر تک نظر آ رہے تھے، موٹی ہری اور لال رنگ کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی داڑھی اس کے سینے سے نیچے تک جا رہی تھی۔ لمبا موٹا ناک اور موٹے ہونٹ لیے وہ کوئی بدصورت سی مخلوق تھی جو میرے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سانسوں کی تپش میرے وجود پر پڑی، میرے وجود کو جھلسائے دے رہی تھی۔ میری چیخوں کو سن کر اس کے کالے ماتھے پر بل پڑے، مگر میں تیزی سے پیچھے کو کھسکی اور اسی کوشش میں بیڈ سے نیچے گر گئی۔ مگر نیچے گرتے ہی میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ میں روتی اور چیختی چلاتی کبھی اس مخلوق کو دیکھتی تو کبھی دروازہ پیٹ کر کھولنے کی کوشش کرتی۔ میرے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہوا اب بھی اسی تیزی سے چل رہی تھی اور کھڑکی کے دروازے بھی زور زور سے بج رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے میں دروازے سے چپک گئی، جیسے دروازے میں گھس کر اس سے چھپ جاؤں گی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں چلتی ہوئی ہوا رک گئی اور کھڑکی کے دروازے آپس میں بجنا بند ہو گئے۔ اس مخلوق کے تیز تیز سانس لینے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر چیز پرسکون ہو چکی تھی، جس پر مجھے لگا کہ وہ کوئی بھی تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے بائیں جانب دیکھا تو ایک بار پھر چیخ اٹھی، کیونکہ وہ میرے بائیں جانب میرے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، مگر میں خوف سے اپنے ہوش کھوتی نیچے گر گئی تھی۔ مجھے جب ہوش آیا تو کچھ دیر تک میں اپنی جگہ پر ساکت لیٹی رہی،
لاشعور سے جب میں شعور کی دنیا میں لوٹی تو کل کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہوا۔ کیسے اس بلے نے میری سانس پر حملہ کیا، کیسے وہ مجھے بغیر کچھ کہے چلا گیا، کیسے میں سوتے سے اٹھی اور پھر اس اجنبی خوفناک مخلوق کو دیکھا۔ یہ سب یاد آتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر دوسرا جھٹکا مجھے اپنے کمرے کو دیکھ کر لگا تھا، جو بالکل ٹھیک ٹھاک اور صاف ستھری حالت میں تھا۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر تھی اور کچھ بھی نیچے گرا ہوا نہیں تھا۔ کھڑکیاں بھی بند تھیں اور کچھ بھی بکھرا ہوا نہیں تھا۔ میں حواس باختہ سی بیڈ سے اٹھ کر ایک ایک چیز کو چھو کر اس کا جائزہ لینے لگی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی، مگر وہ سب مجھے حقیقت لگا تھا، نہ کہ کوئی خواب۔ وہ خوفناک سا آدمی ابھی بھی میری یادداشت میں تازہ تھا۔ میں اس سب کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں نے اس خوف کو حقیقت میں محسوس کیا تھا۔ میں یہی سب سوچتی الجھ رہی تھی جب اپنی سانس کی آواز پر باہر نکلی۔ وہ مجھے کوس رہی تھی، مگر میں نے انسنی کرتے ہوئے اس کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنایا، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اسے دوائی کھلائی اور گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ شام کے وقت اصغر آ گیا تھا اور اس کے آتے ہی میں بے حد خوش ہو گئی تھی۔ وہ پہلے اپنی ماں سے ملا تھا اور پھر مجھ سے، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کا رویہ کچھ تلخ سا ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے مجھے بے نقط کی سنائی کہ میں نے اس کی ماں کا خیال نہیں رکھا، جس پر میں نے بنا اپنی ساس کا لحاظ کیے اس کے جھوٹ پر اپنے شوہر اصغر کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ اس نے جواباً اتنا ہی کہا کہ ماں کی ساری حرکتوں اور غصے کو درگزر کر دیا کرو، جس پر میں بھی سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی میں نے اس بلے والی بات اور رات کو جو کچھ میں نے دیکھا، وہ ساری بات میں نے اپنے شوہر کو بتا دی تھی، جسے سن کر وہ کچھ پریشان ہوا تھا کہ ایسا نہ پہلے کبھی سنا کبھی دیکھا۔ اس نے رات کے منظر کو خواب کہہ کر جھٹلانا چاہا، مگر میں نے سختی سے اس کی تردید کر دی کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھا، جس پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی کسی سے اس سب کے بارے میں بات کرے گا تاکہ حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس کے بعد میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ صد شکر کہ آج وہ بلا ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اصغر اپنی ماں کے کمرے میں کچھ دیر ٹھہرا، باتوں باتوں میں اسے مجھ سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میری خوبیاں بیان کر رہا تھا، جسے میری ساس چپ چاپ سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور پھر کچھ دیر کی باتوں کے بعد ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم گہری نیند سو رہے تھے جب اچانک کھڑاک کی آواز کے ساتھ میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں جوتا پہن کر باہر آئی تو آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ہی فریج کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہی کالا بلا فریج سے گوشت نکال نکال کر کھا رہا تھا۔ وہ ہڈیاں بھی کھاتا جا رہا تھا اور پورے کچن میں تڑاخ تڑاخ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ میں خوف سے چیخ بھی نہیں پائی تھی، حلق الگ خشک ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے آدھ کھائی ہڈی نیچے پھینکی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی ہری آنکھوں سے مجھے شعائیں اپنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے لگا کہ وہ میری سانس کی طرح مجھے بھی نوچ کھائے گا۔ اچانک وہ میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر کو بھاگتی یا اس سے بچتی، اچانک میرے قریب پہنچتے ہی وہ بدلنے لگا۔ اس کا وجود گہرے کالے دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہونے لگا، لیکن وہ دھواں واپس پھر سے کسی شکل کو دھارنے لگا۔ میں سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی اور تب میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جب وہ مکمل کسی اور شکل میں بدل گیا، اور وہ شکل کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کی تھی جسے کل رات اس کمرے میں میں نے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بلا اور وہ خوفناک آدمی ایک ہی تھا، جس نے نہ صرف میری سانس کو بے حد زخمی کیا تھا بلکہ مجھے بھی بے حد ڈرایا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنا چاہا، مگر میں اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ میں خوف سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ سے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میرے گالوں سے جیسے ہی اس کی انگلیاں ٹکرائیں، مجھے ایسے لگا جیسے میرے گالوں پر آبلے بن گئے ہوں۔ مجھے بے تحاشا جلن محسوس ہوئی تھی۔ ابھی میں اس سے کچھ کہتی کہ اچانک وہ بولا کہ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے بہتے ہوئے آنسو رکے اور آنکھوں میں حیرانی چھا گئی۔ اس کی آواز بے حد بھاری تھی اور پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں حیرانی کو پڑھ کر کہا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں اور میں بدک کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ مجھے خود سے ڈرتے دیکھ کر اس نے کہا کہ میں جن ہوں مگر تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ اس کے خوفناک حلیے اور چہرے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے پہلی بار مجھے باہر سخت سردی کے موسم میں ٹھٹھرتے اور روتے ہوئے دیکھا تھا۔
اور اسے مجھ سے ہمدردی ہوئی تھی۔ وہ پھر روز مجھے باہر سردی کے موسم میں بے یار و مددگار روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس سے رہا نہ گیا تو وہ میرے سامنے آ گیا، لیکن میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ لیکن پھر وہ میری ساس کو میرے ساتھ کیے ہوئے برے سلوک کی سزا دینے کے لیے ہمارے گھر آ گیا اور میری ساس کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اس نے مجھے اسی لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں مظلوم تھی اور میری ساس ظالم۔ پھر اسی طرح اس کے کمرے میں وہ مجھ سے بات کرنے آیا تھا، لیکن میں اس سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی اور وہ میرے کمرے کا حال پہلے جیسا کرتا واپس چلا گیا، اور اس بار کچن میں گوشت کی تلاش میں آیا تھا اور میں یہاں آ کر پھر سے اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی ساری بات سن کر میرا خوف کچھ کم ہوا تھا، لیکن میں نے یہ ہرگز بھی نہیں چاہا تھا کہ میری ساس کو کوئی نقصان پہنچے، چاہے اس نے میرے ساتھ کتنا ہی غلط کیوں نہ کیا ہو۔ میرے خیالات سن کر اس جن نے کہکا لگایا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کا کہکا سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی کیونکہ مجھے اس کے کہکے سے پورا گھر گونجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کچھ کہتی، اچانک اصغر کمرے سے نکل کر کچن میں آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا، یہ آواز کیسی تھی، جس پر میں نے سانس روک کر پلٹ کر دیکھا مگر وہ جن وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ ایک بلی آ گئی تھی، اس کو بھگا رہی تھی اور وہ ہی شور کر رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا اور پھر ہم دونوں کمرے میں آ کر اپنی اپنی جگہ پر لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اصغر تو سو گیا مگر میں اسی جن کے بارے میں سوچنے لگی جو بہت خطرناک اور خوفناک تھا، مگر اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، جس پر میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی تھی اور خوش بھی کہ میری ساس کو مزہ چکھانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اس جن کو منع کر دوں گی کہ وہ میری ساس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جیسی بھی تھی تو میری ماں جیسی ہی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر معمول کے کام نپٹائے تھے۔ میری ساس کا رویہ معمول کے برعکس تھا اور وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ یہ شاید اصغر کی موجودگی کی وجہ سے تھے، جس سے میں خوش ہو گئی کیونکہ وہ ایک ہفتہ یہاں رکنے والا تھا۔ میرے دن خوشی خوشی گزرنے لگے، گھر کا ماحول پرسکون رہنے لگا تھا۔ لیکن اصغر اور میری ساس اس بات سے انجان تھے کہ وہ جنزادہ مجھ سے ملنے آتا تھا۔ ان چند دنوں میں نے اس جن سے ڈرنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اس نے بھی مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اصغر یا میری ساس کے سامنے نہیں آتا تھا، نہ ہی اب اس نے میری ساس کو نقصان پہنچایا تھا کیونکہ میں نے ہی اسے منع کیا تھا۔ میری ساس کے زخم بھی اب بھرنے لگے تھے اور وہ پہلے سے نرم مزاج ہو گئی تھی۔ میری اور اس جن کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے مسلسل دیکھتا رہتا تھا، اتنی غور سے جیسے مجھے اندر تک پڑھ رہا ہو۔ میں نے اس کے پوچھنے پر اسے اپنے بارے میں اور اپنے مائکے کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ 2 دن بعد اصغر جانے والا تھا جب اچانک اس کا کوئی مہمان گھر چلا آیا، سفید سوٹ پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے۔ وہ ایک سوبر سا آدمی تھا، شکل سے کافی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ میں اس کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اچانک وہ جن نمودار ہو گیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اس مہمان کے لیے چائے لے گئی۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد ہم سب اس آدمی کے کہنے پر ہال میں جمع ہو گئے۔ ہال میں ایک خالی جگہ پر اس نے سب کو سامنے بٹھا لیا تھا۔ تبھی وہ آدمی ہم سب کو دیکھ کر اب اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا اور ایک طرف کوئلوں پر آگ جلائی اور پھر آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گراتا زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اس آگ میں کوئی عجیب سی چیز گراتا جا رہا تھا، جس کے آگ میں گرنے سے ایک گندی سی بدبو پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف وہ بو پھیل گئی تھی۔ میں جو اس سب کے بارے میں انجان تھی، اصغر سے اس سب کی وجہ پوچھنے لگی تو اس نے بتایا کہ یہ ایک پہنچا ہوا عامل ہے جو جنات کو قابو میں کرتا ہے۔ میں نے اسے اس بلے اور تمہیں نظر آنے والی اس خوفناک آدمی کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اس عامل نے بتایا کہ وہ کوئی عام بلہ نہیں تھا بلکہ کوئی جن تھا، اور جو تمہیں نظر آیا وہی اصلی جن تھا۔ اب یہ اس جن کو قید کرنے لگا ہے اور ہمارا اس جن سے پیچھا چھوٹ جائے گا تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ اس جن کو قابو کرنے والے تھے جو نہ صرف میرا خیر خواہ تھا بلکہ اب تو میرا دوست بھی تھا، جس نے مزید کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے قید کر لیا جائے اور اس کی باقی کی زندگی کسی کی غلامی کرتے گزرے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تو وہ جن ہمیں تنگ نہیں کرتا، تو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں۔ مگر میرے شوہر نے کہا کہ بلا وجہ نہیں کر رہا یہ سب، اس نے میری ماں کو اتنا زخمی کر دیا اور یہی نہیں تمہیں بھی ڈرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرے ہمیں اسے قابو کر لینا چاہیے۔
ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک پورا گھر بھیانک غراہٹوں اور چیخوں سے گونج اٹھا، جس سے سبھی گھبرا اٹھے۔ یہ چیخیں گھر میں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ اچانک ایک طرف سے وہ جن نکل کر سامنے آیا۔ وہ بے تحاشا تڑپ رہا تھا اور زمین پر مچل رہا تھا جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ میں نے اسے تڑپتے دیکھ کر بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا جو یہ سب کروا رہا تھا۔ اچانک وہ جن اپنی جگہ سے اچھلا اور بلند ہو کر واپس نیچے گر گیا۔ اس کی کمر سے خون نکلنے لگا تھا اور اس کا پورا وجود جھٹکے لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ مخلوق اسے مار رہی ہو۔ وہ چنگھاڑ رہا تھا کہ اچانک عامل نے کہا کہ اس گھر میں اس کا ایک دوست ہے جس کے لیے یہ اس گھر میں آتا ہے، اور جب تک وہ یہاں ہے ہمیشہ آتا رہے گا، اور وہ کوئی اور نہیں تمہاری بیوی ہے۔ عامل کی بات سن کر میری ساس اور میرے شوہر نے بے یقینی سے مجھے دیکھا کہ میں ایک جن کی دوست کیسے بن سکتی ہوں۔ ان کی نظریں خود پر محسوس کر کے میں نے اس جن کو دیکھا جو بے تحاشا تڑپ رہا تھا، پھر کہا کہ یہ میرا دوست ہے لیکن یہ بے ضرر ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر وہ کچھ پلوں کو چپ رہ گئے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ جن کسی کو کچھ نہیں کہے گا، اسے جانے دو، اب یہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ میری بات سن کر اصغر نے عامل کو رکنے کا اشارہ دیا تو اس نے اپنے نادیدہ موکل اس جن پر سے ہٹا دیے۔ عامل نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور کبھی اس طرف کا رخ مت کرنا، ورنہ اگلی بار بچ کر نہیں جاؤ گے۔ عامل نے اپنا عمل روک دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جن اب تکلیف میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہم سب تعجب اور خوف سے اسے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ اب تم جاؤ یہاں سے اور کبھی یہاں مت آنا، مگر اس نے میری بات کو انسنا کر دیا اور کہا میں اسے پسند کرتا ہوں اور اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں۔ یقیناً وہ میری بات کر رہا تھا۔ اصغر اور میری ساس بھی غصے اور خوف سے اسے دیکھنے لگے، جو دھڑلے سے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اصغر کے ساتھ چپک گئی اور کہا میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، مگر میری بات سن کر وہ کہکا لگا کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے تم سے صرف ہمدردی تھی، مگر اب مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو اور اب تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر ایک جھٹکے سے میری کلائی تھامی تو مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں چیختی ہوئی اصغر کو مدد کے لیے پکارنے لگی تو وہ تیزی سے ہوش میں آتا اس جن پر حملہ آور ہوا، مگر جیسے ہی اس جن کے قریب آیا اس جن نے اپنے دوسرے ہاتھ سے زوردار دھکا اصغر کو دیا، جس سے وہ ہوا میں دور تک اچھلتا ہوا پیچھے موجود ہال کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ تصویر سے ٹکرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ تصویر بھی نیچے گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ پورے گھر میں اصغر کی کراہیں گونجنے لگی تھیں۔ یقیناً اسے گہری چوٹ آئی تھی۔ میری ساس جو خوف سے ایک طرف دبکی کھڑی تھی تیزی سے روتی ہوئی اصغر کی جانب لپکی تو وہ جن مجھے کھینچتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہال کا دروازہ پار کرتا اچانک وہ عامل بابا ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کا ہاتھ مسلسل تسبیح کے دانے گراتا جا رہا تھا اور وہ خود زیر لب نہ جانے کیا پڑھ رہا تھا۔ وہ جن اس پر ہنستا ہوا مجھے لے جانے لگا، جب اچانک اس عامل نے ہاتھ میں پڑی تسبیح اس کی پشت پر گردن سے ذرا نیچے سختی سے لگا دی۔ تسبیح لگتے ہی اس جن کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور وہ بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور اس عامل کی گردن کو دبوچ لیا۔ وہ عامل بری طرح بلبلانے لگا تھا۔ اس کا دم بے تحاشا گھٹ رہا تھا کہ دم گھٹنے سے اس کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ عامل کا گلا گھونٹنے کے بعد اس جن نے عامل کو ایک طرف پھینکا اور پھر مجھے پکڑتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہمارے پیچھے عامل کے کھانسنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عامل، میری ساس اور میرا شوہر میرے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ میں روتی اور چیختی جا رہی تھی، اس جن سے کہہ رہی تھی کہ ہم صرف دوست تھے، مگر وہ میری ایک بھی سنے بغیر مجھے گھر سے باہر لے آیا تھا۔ وہ تینوں بھی ہمارے پیچھے گھر سے باہر آ گئے تھے۔ اس جن نے بیری کے درخت کے نیچے جا کر اپنے قدم روکے اور پھر میری طرف رخ کر کے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری آنکھوں پر رکھے۔ میں جھٹ پٹانے لگی تو اس نے میری آنکھوں پر دباؤ بڑھایا، جس سے میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اچانک میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں خوف سے چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، ایک گرم سیال میرے چہرے کو بھگو کر رکھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک وحشتناک سی دھاڑ میرے کانوں کے پردے پھاڑتی گئی۔ میں نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو ایک بار پھر سے چیخ اٹھی، کیونکہ میرے سامنے وہی جن کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھ میں ایک چھری گھونپ دی جا چکی تھی۔ وہ میرے شوہر کا کیا دھرا تھا۔ اس کی پھوٹی ہوئی آنکھ سے گاڑھا خون بہہ کر میرے چہرے کو دھوتا جا رہا تھا اور اس کے خون کی بدبو سے میرا دل متلا رہا تھا۔ وہ جن مجھے چھوڑ کر میرے شوہر کی طرف لپکا کہ تبھی اس عامل نے اچانک ایک بار پھر اپنی تسبیح اس کے سینے پر جما دی۔ تسبیح کا لگنا تھا کہ وہ جن ایک بار پھر تڑپنے لگا۔ عامل نے اس کے سینے سے وہ تسبیح ہٹائی نہیں بلکہ سختی سے جمائے رکھی اور ساتھ ہی ساتھ زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔
उस जिन का जिस्म पहले आहिस्ता आहिस्ता झटके खाने लगा, फिर उसके झटकों में इतना इजाफा हो गया कि वो दो दो गिठ ऊपर उछलने लगा, मगर उस आमिल ने वो तस्बीह उसके सीने से हटने ना दी। मैं सुन खड़ी ये सब देख रही थी। असगर ने गुस्से में एक बार फिर छुरी उसके जिस्म में घोंपनी चाही तो आमिल ने उसे रोक दिया। तभी मैंने देखा कि उस जिन का रंग नीला पड़ने लगा था, गहरा नीला, और उसके साथ ही उसका जिस्म सुकड़ने लगा, ऐसे जैसे राख में तब्दील हो रहा हो। हम सब खौफ और हैरत से ये सब देख रहे थे। असगर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसने छुरी थाम रखी थी। अचानक उस जिन ने चुटकी बजाई और आंखें मूंद गया। हमें उसकी हरकत की समझ तो नहीं आई, लेकिन चीखें तब निकलीं जब असगर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी अपने पेट में घोंप ली। मैं और मेरी सास तेज़ी से असगर की जानिब लपके, जिसका खून भल भल बहने लगा था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और तभी पलटकर उस जिनजादे को देखा, मगर यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ उस जिन की जगह अब ढेर सारी राख ही पड़ी हुई थी। मेरी सास ने असगर के ज़ख्म पर कपड़ा बांध दिया था ताकि खून ज़्यादा न बहे। आमिल ने बताया कि वो जिन अब राख हो चुका है और कभी किसी को तंग नहीं करेगा क्योंकि वो मर चुका है। मुझे उस जिन के लिए कुछ अफसोस तो हुआ, मगर जो उसके साथ हुआ उसकी वजह भी वो खुद ही था। वो सारी राख समेट कर वो आमिल अपने आस्थाने की तरफ रवाना हो गया था, जबकि हम एम्बुलेंस में असगर को हस्पताल ले गए थे, जहाँ जाकर उसका इलाज शुरू हो गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे कमरे में मुंतकिल किया गया था, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था। उसके ज़ख्म पर 6 टांके लगे थे और डॉक्टर ने यह भी बताया था कि ज़ख्म काफ़ी गहरा लगा था, तो एहतियात की ज़रूरत है। सारा दिन मैं और मेरी सास अस्पताल में रुके रहे। मेरा दिल अभी भी खौफज़दा था। ज़रा सी आहट और ज़रा सी आवाज़ पर मैं चौंक चौंक जाती और डर जाती, जैसे ही वो जिन अभी आएगा और मुझे साथ ले जाएगा। हालांकि वो जिन मर चुका था, मगर मैं उसका खौफ अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन बाद असगर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और फिर हम लोग उसकी दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गए। अपनी सास की हिदायत पर मैंने पानी पर आयतुल कुर्सी दम करके घर के हर कोने में छिड़का था ताकि आइंदा हम जिन्नात से महफूज रहें। मेरी सास ने वो बेरी का दरख्त भी कटवा दिया था जो घर के बाहर मौजूद था। असगर 1 हफ्ते में थोड़ा बहुत ठीक हो गया था और 15 दिन बाद उसके टांके भी खुल गए थे। उसने अपनी दुकान इसी शहर में मुंतकिल कर ली थी और काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। मेरी सास ने अपने किए बुरे सलूक की मुझसे मुआफ़ी मांग ली थी और मैंने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए मुआफ़ भी कर दिया था कि नाराज़गी रख कर एक ही घर में रहा भी नहीं जा सकता, और वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। मेरे लिए यही बहुत था। इस वाक़े को हम भुला तो नहीं सके थे, लेकिन भूलने की कोशिश करते हुए एक बार फिर अपनी ज़िंदगी जीने में मगन हो गए थे, जिसमें हम दोनों सास बहू का आपस में रवैया हद से ज़्यादा अच्छा था और अब ज़िंदगी अमन से गुजरने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।